बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ भी करते, इनकी सेहत ने इनका साथ देना छोड़ दिया। वो जो पहली बार मुश्किल अपने बिस्तर से उठा करते थे, बिल्कुल ही चारपाई से लग कर रह गए। मुलाजमों के सर से नफीसा बेगम का साया हटा तो वैसे ही अपनी मनमानी करने लगे। पूरी कोठी का निज़ाम दरहम भरम हो चुका था। फैक्ट्री भी बड़ी मुश्किल चल रही थी, लेकिन सादिक साहब का तो ये हाल था कि कांपते हाथों से पानी का गिलास उठाते तो वो भी छूटकर नीचे जा गिरता। उस रोज़ शाम में इनके दोस्त नज़ीर साहब मिलने आए तो इनकी हालत देखकर हैरान रह गए। तुम्हारी तबीयत इस कदर ख़राब है सादिक, तो तुमने अपने सारे बच्चों को घर से क्यों निकाला है? इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन बुढ़ापे में वालिदैन को बच्चों के साथ ही रहना चाहिए। इतना बड़ा तुम्हारा घर है, नौकर चाकर हैं, और तुम्हारे बच्चे सामने छोटे से मकान में गुर्बत से भरी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मुझे नहीं पता तुम दोनों का आपस में क्या इख्तलाफ हुआ है, लेकिन मेरी मानो तो उन्हें वापस ले आओ। ज़िंदगी के आखिरी दिन अकेले काटना बहुत मुश्किल होता है। नज़ीर साहब ने दो टुक अल्फाज में बताया तो सादिक साहब चुप से हो गए। इनकी आंखों से आंसू बहने लगे। अब इन्हें क्या बताते कि इनकी बहू ने नफीसा बेगम को जान से मार डाला था। सादिक साहब खामोश रहे तो नज़ीर साहब उठकर चले गए, लेकिन अब की बार इनका रुख अहमद के घर की जानिब था। अहमद घर का काट कबाड़ निकाल कर बैठा था ताकि इसे फ़रोख्त करके दो पैसे कमा सके। नज़ीर साहब को आते देखकर वो बेख्तियार अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। यकीनन वो सादिक साहब की कोई ख़बर लाया था। तुम्हारे बाप की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मुझे तो हैरत है कि तुम लोग कैसी औलाद हो जो माँ के मरने के बाद बाप को छोड़कर यहाँ आ गए। तुम लोगों को चाहिए कि इस आखिरी वक्त में इनका ख्याल रखो, क्योंकि मुझे नहीं लगता सादिक अब ज़्यादा दिन ज़िंदा रहेंगे। वो मायूसी भरे लहजे में अहमद को समझा रहे थे। अहमद ने सर झटका। अब्बा बार बार हमें अपने घर से निकाल देते हैं। यह रोज़ रोज़ की बेइज्जती मुझसे तो सही नहीं जाती। हम अपने बीवी बच्चे लेकर इनके घर जाते हैं और जब इनका दिल भर जाता है तो कहते हैं सामान उठाकर वापस चले जाओ। अब रोज़ ये तमाशा नहीं चलेगा। अब अगर मैं गया तो पहले कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करूँगा कि अब्बा मुझे चाहकर भी उस घर से नहीं निकाल सकते, और फैक्ट्री में से भी आधा हिस्सा मेरे नाम करेंगे, तब भी मैं वहाँ जाऊँगा, वरना सड़ते रहें वहीं। नज़ीर साहब हक्का बक्का रह गए। अहमद के लहजे में बाप के लिए ऐसी नफ़रत थी, लेकिन नज़ीर साहब को अपना ये दोस्त प्यारा था। वो जानते थे कि बुढ़ापे में इन्हें एक ख्याल रखने वाले की अशद ज़रूरत है। नज़ीर साहब अगले दिन फिर सादिक साहब के पास चले गए। क्या करोगे इतनी दौलत जायदाद का? ये सब सिर्फ बच्चों के नाम करने के लिए ही तो होती हैं, और वैसे भी अब तुम्हारे पास सिर्फ यही एक कोठी है। फैक्ट्री है जो पहले ही खसारे में जा रही है। तुमसे तो इसका निज़ाम चलाया नहीं जा रहा। बेहतर है कि यह सब बच्चों के नाम करो ताकि वो तुम्हारा ख्याल भी रखें। नज़ीर साहब सादिक साहब को समझा रहे थे। वो जो सूख कर हड्डियों का ढांचा बन चुके थे, एकदम फूट फूट कर रोने लगे। लेकिन आज उन्होंने हार मान ली। उसी शाम को वकील को बुलाकर उन्होंने कोठी और फैक्ट्री अपने तीनों बेटों के नाम कर दी। अहमद, ज़ुबैर और शबीर हैरत से बाप को इन कागजात पर दस्तखत करना वो देख रहे थे। अब निकले ना सारे बिल। अब मैं देखता हूँ कि कौन मुझे इस कोठी से निकालता है। अहमद दिल ही दिल में मुस्कुराता हुआ सोच रहा था। सादिक साहब कपकपाते हाथों से दस्तखत कर चुके थे। इनके तीनों बच्चे अब बेहद मुतमईन थे। कोठी अब कानूनी तौर पर इनकी हो चुकी थी और फैक्ट्री के कागजात भी इनके नाम पर लग चुके थे। मैंने तमाम जायदाद तुम लोगों के नाम कर दी है। अब मुझे रुपया पैसा नहीं चाहिए, लेकिन बदले में सिर्फ मेरा ख्याल करना। मुझसे तन्हाई बर्दाश्त नहीं होती। पहले तुम्हारी माँ मेरे साथ हुआ करती थी, लेकिन अब वो भी नहीं है। मैं अब किसी जुल्म और ज़्यादती को बर्दाश्त नहीं कर सकता। सादिक साहब टूटे हुए लहजे में कह रहे थे। अहमद ने यकदम आगे बढ़कर बाप के हाथ थाम लिए। आप फ़िक्र मत करें अब्बा जान, हमें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। हम आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। छोटे दोनों भी इसकी हाँ में हाँ मिला रहे थे। जबकि शाजिया तो कमरे में ही नहीं आई थी। वो सादिक साहब का सामना नहीं कर सकती थी। सादिक साहब खामोश से हो गए। वकील साहब उठे तो थोड़ी देर के बाद अहमद, ज़ुबैर और शबीर भी आहिस्ता आहिस्ता कम करके कमरों से निकलते चले गए। सादिक साहब की तबीयत काफ़ी ख़राब थी। ज़ुबैर डॉक्टर को घर ले आया।
انہوں نے آ کر صادق صاحب کا معائنہ کیا۔ انہیں پرہیزی کھانا کھلائیے، دل کی بیماری کی وجہ سے زیادہ تیل اور مرچ مسالے والی چیزیں ان کے لیے ٹھیک نہیں ہیں۔ دوائیوں کا نسخہ لکھتے ہوئے ڈاکٹر نے کچھ احتیاط بتائی، جسے زبیر نے بھی احتیاط سے سن لیا۔ کوٹھی میں زندگی رواں دواں ہو گئی۔ تینوں لڑکے باپ کے کاروبار کو سنبھال رہے تھے۔ گھر میں رونق اور چہل پہل ہوئی تو صادق صاحب کا بھی دل بہلنے لگا۔ اگرچہ کوئی ان کا خاص خیال تو نہ کرتا، لیکن کسی نے ان کے ساتھ برا سلوک بھی روا نہ رکھا۔ ان کے دوست نذیر صاحب روزانہ شام میں ان سے ملنے کے لیے آ جاتے۔ جب وہ آتے تو صادق صاحب کا دل کافی حد تک بہل جاتا۔ تم تو بلا وجہ پریشان ہو رہے تھے صادق، دیکھو تمہاری ساری اولاد کتنا تمہارا خیال رکھ رہی ہے۔ باہر لون میں کرسیاں ڈال کر شطرنج کھیلتے نذیر صاحب نے انہیں کہا۔ آج صادق صاحب کی طبیعت کافی بہتر تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرا دیے۔ اچھا ایسا کرو، چائے تو پلاؤ، نذیر صاحب نے کہا۔ تو صادق صاحب نے دودھ سے گزرتی چھوٹی بہو کو آواز لگا کر کہا، بیٹا 2 کپ چائے بنا کر تو بھیجو۔ بہو یہ سنتے ہی منہ بنا کر پلٹی۔ ابا جان پہلے ہی گھر میں اتنے کام ہیں اور آپ اپنے اس فالتو دوست کو روزانہ بلا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ جب دیکھو یہ بڈھا منہ اٹھا کر یہاں آ کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ اس کا اپنا کوئی گھر بار نہیں ہے کیا؟ اگر اسے چائے پینی ہے تو اسے کہیں اپنے گھر جا کر پلائیے، میں تو اس وقت فارغ نہیں۔ نخوت سے کہتی ہوئی صادق صاحب کی بہو اندر کمرے کی جانب بڑھ گئی، جبکہ صادق صاحب تو ہکا بکا رہ گئے۔ جب کچھ دیر بعد انہیں احساس ہوا تو شرمندگی کی ایک تیز لہر ان کے وجود میں جاگی۔ انہوں نے پلٹ کر اپنے دوست کو دیکھا جن کا رنگ زرد پڑ رہا تھا۔ معاف کرنا نذیر صاحب، میں کسی اور سے کہہ کر چائے بنوا دیتا ہوں، صادق صاحب نے دھیمے سے کہا، لیکن نذیر صاحب فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ ارے نہیں نہیں، فکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں گھر جا کر چائے پی لوں گا، میں نے تو بس یوں ہی کہہ دیا تھا۔ وہ بری طرح سے شرمندہ ہو رہے تھے اور آج انہیں اندازہ ہو رہا تھا کہ صادق صاحب جو کچھ کہتے تھے وہ جھوٹ نہیں تھا۔ وہ صادق صاحب سے جانے کی اجازت لے ہی رہے تھے جب دروازے سے اندر احمد کی گاڑی داخل ہوئی۔ نذیر صاحب اس سے سلام دعا کرنے کے لیے رک گئے، کیونکہ جب سے نذیر صاحب نے یہ کوٹھی اور جائیداد اس کے نام کروائی تھی وہ ان کا بڑا احسان مند ہوا تھا۔ نذیر صاحب گاڑی کے عین سامنے کھڑے تھے کہ احمد نیچے اتر کر آیا تو ان سے سلام لے لے۔ احمد اپنی طرف کا دروازہ کھول کر نیچے اترا۔ اس نے نذیر صاحب کو دیکھا جو اس کی جانب سلام کے لیے ہاتھ بڑھا رہے تھے۔ مجھے ذرا دیر ہو رہی ہے نذیر صاحب، میں جلدی میں ہوں، کبھی فارغ ہو تو آپ سے ملوں گا۔ ویسے بھی آپ تو فارغ ہی ہوتے ہیں، نذیر صاحب کے بڑے ہوئے ہاتھ کو 2 انگلیوں سے چھوتے احمد نے جلدی سے کہا اور اندر بیٹھ گیا، جبکہ نذیر صاحب کا تو یہ حال تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ ان کے پیچھے کھڑے صادق صاحب شرمندگی سے زمین میں گڑ کر رہ گئے۔ ان کا ایک ہی دوست تھا، انہیں پتہ تھا اگر آج وہ گھر سے گیا تو کبھی واپس نہیں آئے گا، اور ایسا ہی تھا۔ نذیر صاحب نے پلٹ کر صادق صاحب کو دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، پھر وہ خاموشی سے گھر سے نکلتے چلے گئے۔ صادق صاحب کا دل زخمی سا ہو گیا۔ وہ خاموشی سے اٹھے اور اندر کمرے میں جا کر لیٹ گئے۔ اگلے دن اتوار تھا۔ احمد نے صبح ہی شور مچایا ہوا تھا، آج شام کو میرے کچھ پرانے دوستوں نے کھانے پر آنا ہے، گھر میں شاندار دعوت ہونی چاہیے۔ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اب میں کتنا دولت مند ہو گیا ہوں، اس لیے کسی چیز میں کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ وہ بار بار شور مچائے جا رہا تھا۔ صادق صاحب خاموشی سے سب کی آوازیں سن رہے تھے۔ گھر میں ایک ہنگامہ مچا ہوا تھا۔ لیٹے لیٹے صادق صاحب کی آنکھ لگ گئی۔ جب ان کی آنکھ کھلی تو باہر لانچ میں ویسے خوش گپیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ احمد کے مہمان آ چکے تھے۔ صادق صاحب اٹھے، انہیں ہلکی ہلکی بھوک سی لگ رہی تھی۔ بہو نے کچھ کھانے کے لیے بنایا ہی ہوگا۔ پیروں میں جوتا پہنتے ہوئے وہ سوچنے لگے، لیکن ان سے اٹھا ہی نہ گیا۔ وہ وہیں لیٹے لیٹے 2-3 دفعہ ملازم کو آوازیں لگانے لگے، لیکن ملازمین میں شاید سبھی باہر مصروف تھے۔ ارے کیا بتاؤں یار، میں نے بڑی محنت سے یہ کاروبار اور کوٹھی بنائی ہے۔ اس معمولی سی نوکری سے پیسے بچا بچا کر میں نے ایک چھوٹی سی فیکٹری لگائی جو ماشاءاللہ آج چل نکلی ہے۔ اسی کی آمدنی سے یہ کوٹھی بھی بنائی ہے، اللہ نے بڑا کرم کیا ہے۔ احمد اپنے دوستوں کے درمیان بیٹھا ہوا کہہ رہا تھا۔ سبھی واہ واہ کر رہے تھے۔
صادق صاحب کو سن کر افسوس سا ہوا۔ ان کی محنت کو احمد اپنے نام کر رہا تھا، مگر فی الحال تو انہیں صرف بھوک لگ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد باہر کھانا کھانے جانے لگا۔ احمد ڈشیں اٹھا کر مہمانوں کے سامنے رکھ رہا تھا۔ صادق صاحب جیسے تیسے کر کے اٹھے اور لڑکھڑاتے قدموں سے کمرے سے باہر نکل آئے۔ میز پر انواع اقسام کی ڈشز رکھی ہوئی تھیں۔ شاندار دعوت کا اہتمام کیا گیا تھا۔ صادق صاحب ہلکے ہلکے چلتے ہوئے آئے تو انہیں دیکھ کر سبھی چونکے۔ ارے ابا جان، آپ باہر کیوں آ گئے؟ آپ نے کپڑے بھی تبدیل نہیں کیے ہوئے اور شاید آپ نہائے بھی نہیں ہیں۔ انہیں دیکھتے ہی احمد نے ناگوار سا منہ بنا لیا۔ صادق صاحب نے بے اختیار اپنے کپڑوں کا جائزہ لیا۔ شکنوں سے بھرا ہوا لباس، صبح ان پر دوائی بھی گر گئی تھی۔ اب وہ کیا بتاتے کہ نہ تو ملازم ان کے کپڑے استری کر کے الماری میں رکھتا ہے اور نہ ہی کوئی بہو، اور فی الحال ان کے اپنے اندر تو اتنی طاقت نہ تھی کہ اپنے کپڑے دھو کر استری کرتے۔ بیٹا، مجھے بھوک لگ رہی تھی، میں بس کھانا لینے ہی آیا تھا، صادق صاحب نے دھیرے سے کہا۔ احمد کے چہرے پر مزید ناگواری بکھر گئی۔ اس کے سارے دوست احمد کو دیکھ رہے تھے، وہ سب بھی اس کماش کے تھے۔ احمد نے شازیہ کو اشارہ کیا تو وہ ٹیڑھا سا منہ بنا کر جلدی سے پلیٹ میں ان کے لیے کھانا نکالنے لگی۔ صادق صاحب نے کھانا دیکھا، تیل میں ڈوبی ہوئی چند بوٹیاں اور خوب مرچ مسالے والا سالن۔ ان کا دل گھبرانے لگا۔ کیا میرے لیے پرہیزی کھانا نہیں بنایا تھا؟ انہوں نے دھیرے سے کہا۔ شازیہ اپنی جگہ سے اٹھی اور ان کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ کیا کر رہے ہیں ابا؟ گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں اور آپ ان کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا پرہیزی کھانا مانگ رہے ہیں۔ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آج پورا دن کچن میں کھانا بناتے گزر گیا تھا، ایسے میں کھچڑی بنانے کا وقت کہاں سے ملتا ہے؟ وہ دھیرے سے ان کے کان میں غرارتے ہوئے شازیہ نے ان کا بازو دبوچا اور انہیں گھسیٹتے ہوئے اندر لے جانے لگی۔ خاموشی سے اپنے کمرے میں بیٹھے اور کھانا کھائیں، کچھ چاہیے ہو تو آواز دے لیجئے گا اور ایسے گندے حلیے میں باہر مت آئیے گا، وہ سب بڑے امیر لوگ ہیں، شازیہ نے ایک دفعہ پھر انہیں تنزیہ انداز میں کہا اور کھانے کی پلیٹ ان کے سامنے پٹک کر خود باہر نکل گئی۔ صادق صاحب کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ انہوں نے سامنے پڑا کھانا دیکھا، تندور سے آیا ہوا موٹا سا نان اور تیل سے لبریز کھانا۔ ان کا جی گھبرانے لگا، مگر خیر انہوں نے جیسے تیسے کر کے 2-3 نوالے کھائے، مگر مزید ان سے کھایا ہی نہ گیا۔ کھانا اٹھا کر انہوں نے یوں ہی سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا اور خود چادر اوڑھ کر لیٹ گئے۔ باہر سے اونچے اونچے کہوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ احمد ان کو اپنی کامیابیوں کی داستانیں سنا رہا تھا۔ زبیر اور شبیر بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے۔ صرف گھر کے اسی تاریک کمرے میں خاموشی اور اداسی تھی جس میں صادق صاحب لیٹے ہوئے تھے۔ انہیں نفیسہ بیگم بری طرح سے یاد آئی۔ ان پر کمزوری سی طاری ہونے لگی۔ انہوں نے ہلکے سے آواز لگائی، احمد، زبیر، شبیر، تھوڑی دیر کے لیے میرے پاس آ جاؤ۔ لیکن باہر کوئی متوجہ ہوتا تو ان کی آواز سنتا۔ وہ لوگ تو اپنی دنیا میں مگن تھے۔ صادق صاحب کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ نہ جانے کس وقت ان کی آنکھ لگ گئی۔ صبح جب ان کی آنکھ کھلی تو انہیں کمرے میں دھندلا دھندلا سا منظر نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے ہلنے کی کوشش کی اور ان پر انکشاف ہوا کہ ان کا جسم تو ہلنے جلنے کے قابل ہی نہیں رہا۔ انہوں نے آواز نکالنے کی کوشش کی مگر ان کی حلق سے کوئی آواز نہ نکلی۔ انہوں نے باری باری تینوں بیٹوں کو آواز دی لیکن حلق سے سوائے چند خراہٹوں کے اور کچھ نہ برآمد ہوا۔ صادق صاحب کا دل دھک سے رہ گیا۔ شاید وہ فالج کا شکار ہو چکے تھے۔ نہ جانے کتنا وقت گزر چکا تھا۔ باہر گھر والے لیٹے سونے کی وجہ سے ابھی تک سوئے ہوئے تھے۔ صادق صاحب شدید بے بسی کا شکار ہونے لگے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نہ جانے کتنا وقت انہیں انتظار کرنا پڑا۔ جب سب گھر والے جاگے اور اٹھ کر ناشتہ وغیرہ کرنے لگے تو کسی کو صادق صاحب کا خیال آ گیا۔ وہ چھوٹا زبیر ہی تھا۔ ارے ابا جان کو بھی ناشتہ دے دو یار، ابھی تھوڑی دیر بعد وہ زور زور سے آوازیں لگانے لگیں گے۔ ایسا لگتا ہے جیسے ہم نہ جانے کتنا ظلم توڑ رہے ہیں ان کے اوپر۔ وہ موبائل ہاتھ میں پکڑے شور مچا رہا تھا۔ سامنے آج بازار سے آئی ہوئی حلوہ پوڑی رکھی ہوئی تھی۔ ملازم نے صادق صاحب کے لیے پلیٹ میں کھانا نکالا اور ان کے کمرے کی طرف گیا، لیکن دروازے پر پہنچتے ہی وہ اچانک زور سے پکارا، احمد صاحب، زبیر صاحب، شبیر صاحب، جلدی سے ادھر آئیے، دیکھیں صادق صاحب کو کیا ہو گیا۔ ملازم کی بات پر سبھی بری طرح سے چونکے۔
किचन में काम करती हुए बहुएं और लॉन्च में आराम से नाश्ता करते तीनों बेटे चौंक गए। सभी लपक कर कमरे तक आए। सादिक साहब का जिस्म फालज के मारे अकड़ा हुआ था। वो बड़ी मुश्किल से मुंह से चंद आवाज़ें निकालते हुए दरवाजे की जानिब देख रहे थे। रात न जाने किस वक्त इनका लिबास भी ख़राब हो गया था। कमरे से उठने वाली पेशाब की बू सभी का दिल घबरा रही थी। अहमद ने नाक पर हाथ रखा। अरे यार अब्बा जान तो बिल्कुल ही चारपाई के होकर रह गए हैं। अब तो इनका छोटे बच्चे की तरह ख्याल रखना पड़ेगा। बार बार इनके कपड़े तब्दील करवाने पड़ेंगे। शायद अब तो ये वॉशरूम जाने के लायक भी नहीं रहे। वो सोचते हुए बिड़बिड़ा रहा था। अचानक ही शाजिया भड़क उठी। मेरे पास तो किचन के पहले ही बहुत काम है। मैं इनके कपड़े वगैरह तब्दील करवाने का काम नहीं कर सकती। ये काम तो मुलाजमीन ही करेंगे। अब ऐसा करें, किसी एक मुलाजिम के ज़िम्मे ये ड्यूटी लगा दें कि अब्बा जान के कपड़े बदली करवा दिया करें। दरवाजे में खड़े खड़े ये सब तय कर रहे थे। अंदर चारपाई पर बेबसी से पड़े सादिक साहब का दिल चाहा वो फूट फूट कर रो दें। बच्चों में से किसी ने आगे बढ़कर इतना नहीं सोचा कि इन्हें किसी डॉक्टर को ही दिखा दें या अस्पताल ले जाएं। बस खुद ही तय कर लिया था क्या वो चारपाई पर ही पड़े रहेंगे। इशारे से इन्हें करीब बुलाने की कोशिश की, लेकिन पेशाब की बू से सभी का दिल घबरा रहा था। कोई भी दरवाजे से गुजर कर अंदर ना आया। मुझे तो ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अहमद जल्दी से कहते ही पलट गया। दोनों छोटे भाई कमरे से बाहर निकल गए। बहुएं पहले ही जा चुकी थीं। सर मुलाजमीन ही थे जो नागवारी से सादिक साहब की चारपाई के नीचे खड़ी हुई गंदगी देख रहे थे। इसके बाद तो सादिक साहब मुकम्मल तौर पर बस मुलाजमीन की रहम करम पर ही रह हो गए। मुलाजमीन का दिल चाहता तो वो अंदर दाखिल होकर इनके कपड़े वगैरह तब्दील करवाते, इन्हें नहला धुला कर दोबारा से इनके बिस्तर पर डाल देते। लेकिन अगर सर पर ही कोई पूछने वाला ना हो तो मुलाजमीन भी अक्सर काम में कोताही कर ही जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही सादिक साहब के मुलाजमीन ने भी किया। इन्हें सिर्फ उसी शख्स में दिलचस्पी थी जो महीने के पैसे दिया करता था, और वो अहमद था। सादिक साहब बेचारे सारा दिन चारपाई पर अपनी ही गंदगी में लथड़े उम्मीद भरी नज़रों से दरवाजे की सिमत देखते रहते कि शायद कोई अंदर दाखिल हो और या इनके कपड़े तब्दील करवा दे या इन्हें कुछ खाने को दे दे। रफ्ता रफ्ता इनकी जिस्मानी साख्त बिगड़ती जा रही थी। अब वो ग़िज़ा के ठोस टुकड़े भी नहीं निगल सकते थे। इन्हें माया शक्ल में ग़िज़ा देने की ज़रूरत पड़ती थी। बहुएं खुद राजपास से खान कोठी में रहने की आदी हो चुकी थीं। उन्होंने तो कभी पलट कर सादिक साहब के कमरे का जायज़ा भी ना लिया था। हाँ, लेकिन ख़ानदान में से अगर कोई अब कभी आ जाता और सादिक साहब का हाल अहवाल पूछता तो बहू और बेटे बुरी तरह से घबरा जाते। इनके सामने भी वो सादिक साहब के कमरे में जा नहीं सकते थे। बिल्कुल ऐसा ही उस दिन भी हुआ जब अहमद के एक दूर पार के ताया सादिक साहब का पता करने के लिए आए। उन्होंने कमरे का दरवाज़ा खोला। अंदर से बदबू के भभके उठे तो बेख्तियार ही उन्होंने अपनी नाक पर रुमाल रख लिया। ये क्या हाल बना रखा है सादिक का, क्या मुलाजिम ख्याल नहीं करते? तुम लोग अंदर जाकर देख तो लिया करो। ताया ने इन्हें झिड़का, मगर सब ने खामोशी से सर हिला दिया। ताया अंदर गए, लेकिन अंदर गंदगी और बदबू इस कदर नाकाबिले बर्दाश्त थी कि वो चंद मिनट तक खड़े रहे और सादिक साहब का हाल अहवाल पूछते रहे। सादिक साहब ने उंगली के इशारे से बस उन्हें थोड़ा बहुत बताया। जब ताया बाहर निकलने लगे तो सादिक साहब ने इशारे से इन्हें अहमद, ज़ुबैर और शबीर को अंदर भेजने के लिए कहा। ताया समझ गए कि वो अपने बच्चों के लिए उदास हो रहे हैं। जब वो बाहर निकले तो कमरे के दरवाजे से कुछ फासले पर सादिक साहब के तीनों बेटे खड़े थे। तुम्हारे बाप की हालत देखकर तो यूँ लगता है कि वो चंद दिन से ज़्यादा ज़िंदा नहीं रहेंगे। बेहतर यही है कि इनके करीब जाकर बैठो और इनसे बातचीत करो। शायद वो तुम्हारे सर पर प्यार देना चाहता है। ताया की अपनी आवाज़ भीग रही थी। अहमद, ज़ुबैर और शबीर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। इनमें इतनी हिम्मत ना थी कि गंदगी से भरे इस कमरे में जा पाते। अहमद ने एक नज़र अपनी शानदार ब्रांडेड जोड़े को देखा जिस पर अभी अभी वो परफ्यूम लगाकर आया था। फिर इसने इधर उधर देखा और अपने ही कदम काट के एक मुलाजिम को आवाज़ दी। मुलाजिम दौड़ता हुआ आ गया। मैं दरवाज़े पर खड़ा हूँ, तुम अंदर जाना और मेरी तरह की आवाज़ बनाकर अब्बा जी के सामने झुक जाना। वो अहमद समझकर तुम्हारे सर पर प्यार दे देंगे। इनके दिल को भी तसल्ली हो जाएगी और मुझे भी अंदर नहीं जाना पड़ेगा।
احمد نے کہا تو ملازم نے حیران ہو کر اس کی شکل دیکھی لیکن پھر سر ہلا دیا۔ احمد نے دروازے میں کھڑے ہو کر باپ کو آواز دی۔ وہ جو بیماری سے لڑتے لڑتے تقریباً اپنی تمام بینائی کھو چکے تھے یکدم چونک گئے۔ انہیں دھندلا دھندلا سے دکھائی دیا۔ آواز تو احمد کی تھی اور کوئی اندر داخل ہو رہا تھا۔ صادق صاحب کے ٹوٹے ہوئے دل میں خوشی کی ایک لہر ابھری۔ شاید ان کے بچوں کو ان کا خیال آ ہی گیا تھا۔ ملازم ان کے سامنے جھک رہا تھا۔ صادق صاحب کو یوں ہی لگا جیسے وہ احمد ہے۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ صرف ایک ہی ہاتھ تو حرکت کے قابل تھا۔ ملازم ان سے پیار لے کر باہر چلا گیا۔ رفتہ رفتہ دو ملازمین کو زبیر اور شبیر کی صورت میں احمد نے اندر بھیج دیا۔ وہ بڑا خوش تھا کہ آخر اس کی چال کارگر رہی۔ ابا جان کو پتہ نہ چلا کہ یہ ملازمین ہیں، احمد، زبیر اور شبیر نہیں۔ صادق صاحب کا پیار دیتا ہوا ہاتھ تھک کر نیچے لڑک گیا تو تینوں بچے بھی مطمئن ہو کر باہر نکل آئے۔ تایا افسوس بھری نظروں سے یہ سب دیکھ رہے تھے مگر ان کے اپنے گھر کا معاملہ تھا۔ خدا حافظ کہہ کر وہ اپنے گھر کو چلے گئے۔ صادق صاحب بستر پر لیٹے اپنی آخری سانسیں لے رہے تھے اور اس رات خاموشی سے انہوں نے جان خدا کے سپرد کر دی۔ صبح حسب معمول گھر والے جاگے۔ ملازمین صادق صاحب کے کمرے کی طرف گئے تو انہیں احساس ہوا کہ صادق صاحب اب زندہ نہیں رہے۔ انہوں نے خاموشی سے آ کر سب کو اطلاع دے دی۔ بہو کے اندر مسرت کی ایک لہر پھوٹی لیکن احمد، زبیر اور شبیر ایک لمحے کے لیے چپ سے ہو گئے۔ کوئی بات نہیں، ابا نے ویسے بھی جانا ہی تو تھا۔ اتنے عرصے سے تو وہ بیماری کاٹ رہے تھے اور ویسے بھی اماں جان کے بغیر اب ان کا دل کہاں لگتا تھا۔ احمد نے اٹھ کر چھوٹے دونوں بھائیوں کو تسلی دی اور مسجد میں اعلان کروا دیا کہ صادق صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ ملازمین ان کے کپڑے وغیرہ بدل دیے تاکہ غسل سے پہلے اگر کوئی انہیں دیکھے تو اعتراض نہ کرے۔ یہ بہوؤں کی ہدایت تھی۔ اندر ہی اندر احمد، شبیر اور زبیر تینوں خوش تھے کہ اب ان کی زندگی کا بڑا کانٹا نکل گیا ہے۔ کاروبار اور جائیداد تو پہلے ہی ان کے نام لگ چکی تھی لیکن اب انہیں جو ذرا سی شرمندگی کا احساس رہتا تھا وہ بھی نہیں رہے گا۔ بیٹی کو اطلاع دے دی گئی تھی لیکن عین وقت پر اسے فلیٹ نہ ملی۔ صادق صاحب کے جنازے کی حالت ایسی نہ تھی کہ انہیں زیادہ دیر تک رکھا جاتا، لہٰذا احمد کے حکم پر ہی جنازے کو عصر کی اذانوں کے وقت دفنا دیا گیا۔ صادق صاحب جو ساری زندگی سعودیہ میں محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کے لیے روزی روٹی کماتے رہے تھے، خاموشی سے قبرستان میں جا بسے۔ نفیسہ بیگم کی قبر کے ساتھ ان کی بھی قبر بنا دی گئی۔ انہیں دفن کر کے احمد، زبیر اور شبیر گھر واپس آئے۔ گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ احمد کو ناگواری سی محسوس ہوئی۔ بلا وجہ ان سارے مہمانوں کی خاطرداری پر اچھے خاصے پیسے لگ جائیں گے۔ صحن میں کھڑا ہوا اور بولا، مجھے تو یہ جنازے والے گھر میں مہمانوں کا رکنا سخت ناپسند ہے۔ لوگ پہلے ہی غم کے مارے ہوتے ہیں اور ہم جاہل لوگ وہاں اکٹھے ہو کر کھانے کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل جیسے ہی جنازے کو دفن کیا جائے مہمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اپنے گھر چلے جائیں۔ احمد کی بات سنتے ہی تمام مرد اور عورتیں ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ صحن مہمانوں سے خالی ہوا تو احمد نے سکون کا سانس لیا۔ میں سوچ رہی تھی کہ ابا والے کمرے کو صاف کروا کے بچوں کا کمرہ بنا دوں۔ اتنا بڑا اور کھلا سا کمرہ ہے اور ساتھ میں اٹیچ باتھ روم بھی ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ کچھ روز گزرے تو شازیہ احمد کے پاس آ کر بولی۔ اس نے کیا کہنا تھا، خاموشی سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ شازیہ نے اگلے دن ہی ملازم سے کہہ کر پورے کمرے کا نقشہ ہی تبدیل کروا دیا۔ وہ بچوں کا کمرہ بن چکا تھا مگر احمد، زبیر اور شبیر تینوں نہیں جانتے تھے کہ قدرت کی بے آواز لاٹھی اب ان کے اوپر برسنے والی ہے۔ بچوں کو سکول بھیج کر احمد اور شازیہ خوشگوار انداز میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے جب انہیں سکول سے کال موصول ہوئی، آپ کے بیٹے کی طبیعت انتہائی خراب ہو گئی ہے، ہم اسے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر رہے ہیں، آپ دونوں جلدی پہنچیں۔ احمد فون کال سنتے ہی تیزی سے اٹھ کر بھاگا۔ ہسپتال پہنچتے ہی احمد کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ حماد کو تو ایمرجنسی میں ایڈمٹ کیا گیا تھا۔ شام تک وہ دونوں پریشان صورت لیے ہسپتال میں پھرتے رہے۔ ڈاکٹرز کچھ بتانے کو تیار ہی نہ تھے اور جب انہوں نے بتایا تو احمد کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ بات جو دونوں نے ایک عرصہ قبل جھوٹ بول کر اپنے والد کو ستایا تھا اب وہ حقیقت بن کر ان کے سامنے آ گئی تھی۔
ان کے حماد کو کینسر کی تشخیص ہوئی تھی۔ احمد شازیہ کا دل چاہا، وہ دھاڑیں مار مار کر رونے لگے۔ علاج لمبا اور تکلیف دہ تھا، مگر احمد ہر صورت میں اپنے بیٹے کو بچانا چاہتا تھا۔ گھر میں جتنی رقم آتی احمد ساری کی ساری اپنے بیٹے کے علاج پر لگا دیتا، مگر اس کا بیٹا تھا کہ ٹھیک ہونے کی بجائے دن بدن اس کی طبیعت مزید بگڑتی جا رہی تھی۔ اس کے سر کے سارے بال جھڑ چکے تھے، یہاں تک کہ پلکیں اور بھویں بھی جھڑنے لگی تھیں۔ وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا تھا۔ شازیہ اس کی حالت دیکھتی تو زاروں کو تار ہونے لگتی۔ چند مہینے تک تو یہی سلسلہ چلا، مگر پھر زبیر اور شبیر تنگ ہونے لگے۔ بھائی جان، آپ گھر کے اخراجات کو تو نظر انداز نہ کریں۔ آپ نے کاروبار آدھے سے زیادہ فروخت کر کے سارا پیسہ حماد کے علاج پر لگا دیا ہے۔ ہمارے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ تو صحت مند ہیں، انہیں باقی چیزوں کی ضرورت ہے۔ اسکول میں بچوں کی فیس جمع کراتے وقت زبیر نے جب اکاؤنٹ کا جائزہ لیا تو اس میں کچھ نہ تھا۔ اسی بات پر وہ احمد سے لڑ پڑا، مگر احمد تو سر پکڑے بیٹھا تھا۔ میں کچھ نہیں جانتا، مجھے میرا بیٹا تندرست چاہیے۔ میں اسے بیرون ملک علاج کے لیے لے جانا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے میں یہ کوٹھی فروخت کرنے کی بات کر چکا ہوں۔ تم لوگ سامنے والے مکان میں شفٹ ہو جاؤ، احمد نے کہا تو زبیر اور شبیر پر جیسے کوئی آسمان ان پر گرا۔ ہرگز نہیں، یہ کوٹھی کوئی فروخت نہیں کرے گا۔ آپ کا بیٹا مرتا ہے تو مرے، ہمیں اس میں کوئی دلچسپی نہیں۔ تینوں بھائی آپس میں دست و گریباں ہو گئے، مگر کوٹھی احمد کے نام پر تھی۔ اس نے سب کی لڑائی جھگڑے کے باوجود کوٹھی کو فروخت کر دیا اور رقم لے کر بیرون ملک چلا گیا، جہاں اسے اپنے بچے کا علاج کروانا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی سب اسی چھوٹے سے مکان میں دوبارہ شفٹ ہو گئے۔ کاروبار کی حالت گرتی جا رہی تھی۔ زبیر اور شبیر کو اتنا تجربہ نہ تھا۔ احمد کی غیر موجودگی میں جو تھوڑا بہت کاروبار بچا تھا اسے بھی ڈبو دیا۔ انہیں بس یہی انتظار تھا کہ جلد احمد واپس آئے تو فیکٹری کی بگڑتی ہوئی حالت کو سنوارے، مگر احمد تو اپنے ساتھ موت جیسی خبر لے کر آ رہا تھا۔ بیرون ملک علاج کے باوجود اس کا بیٹا صحت یاب ہونے کی بجائے چل بسا۔ اس پر تو جیسے آسمان ٹوٹ پڑا۔ پاگلوں جیسی حالت میں جب گھر واپس آیا تو فیکٹری بھی مکمل طور پر خسارے میں جا چکی تھی۔ اسے بیچنے کے سوا ان کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ حالات سچ مچ میں ایسے ہو گئے کہ وہ لوگ ایک ایک نوالے کو ترسنے لگے۔ احمد اور شازیہ اپنا بچہ کھو کر پہلے ہی نیم مردہ ہو چکے تھے۔ گھر میں طرح طرح کی بیماریاں جنم لینے لگیں۔ بڑے کیا بچے بھی علاج کے لیے ترسنے لگے، مگر گھر میں پیسہ ہوتا تو علاج ہوتا۔ حالات نے اتنی تیزی سے پلٹا کھایا کہ احمد، زبیر اور شبیر تینوں حیران تھے، مگر آس پاس کے افراد جانتے تھے کہ یہ قدرت کا وہ انتقام ہے جو خاموشی سے ان سے لیا جا رہا ہے۔ صادق صاحب اور نفیسہ بیگم کی موت پر خوشی منانے والی اولاد کا ایسا ہی انجام ہونا چاہیے تھا۔ ڈھلتی عمر میں مزدوری پر مجبور ہوتے احمد، زبیر اور شبیر سوچا کرتے کاش وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تو شاید انہیں اتنے برے دن نہ دیکھنے پڑتے۔ دوستوں، ہمیں اس سٹوری سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے، ان کے ساتھ کبھی بھی برا نہیں کرنا چاہیے، نہیں تو اللہ تعالیٰ کا انجام بہت ہی دردناک ہوتا ہے۔ ناظرین، برائے مہربانی اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو میرے چینل شوکت وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔